اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپیکٹر سجاد علی نقوی، لا انسٹرکٹر پولیس کالج سیالہ۔ میرا ٹاپک ہے رجسٹر نمبر 1 FIR۔ اس کے چیدہ پوائنٹس پہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ رجسٹر نمبر 1 جسے FIR کہتے ہیں اور رپورٹ ابتدائی اطلاعی رجسٹر کہتے ہیں، انتہائی عام رجسٹر ہے۔ جرم قابل دستاندازی کے وقوع پذیر ہونے کی صورت میں اس میں اندراج کیا جاتا ہے۔ پولیس رول کے باب 22 فقرہ 47 کے تحت یہ رجسٹر رکھا جاتا ہے، اور پولیس رول کے باب 24 فقرہ 5 ضمن 1 کے تحت اس کا فارم ہوتا ہے، اور یہ 200 صفحات پہ مشتمل ایک پرنٹڈ کتاب ہوتی ہے۔ اس میں ہر 4 صفحات پر ایک ہی نمبر شمار لگایا جاتا ہے۔ جب تک ایک کتاب مکمل نہیں ہوتی دوسری کتاب شروع نہیں کی جاتی۔ ایک FIR 4 پرتوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ اوریجنل جو پرت ہے وہ تھانے میں ہی رکھا جاتا ہے بطور ریکارڈ، جو تلف نہیں ہوتا، 60 سال تک وہ تھانے میں رکھا جاتا ہے، یہ دائمی ریکارڈ ہے۔ جو سیکنڈ پرت ہے اس کا، وہ SP صاحب ضلع یا ان کے مقرر کردہ کسی بھی گزٹڈ پولیس آفیسرز کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ پرت سوم علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے عدالت میں، اور پرت چارم مدعی مقدمہ کو ریسیو کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر 4 پرتوں کے بعد ایک پرت پنجم جسے انڈیکس کہا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر پرت پنجم کو ہم شامل کریں تو یہ 250 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہوگی۔ اس کے بعد جو انڈیکس ہے یہ انتہائی عام نوعیت کا ہے۔ اس میں پرت پنجم انڈیکس جسے کہا جاتا ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں ضمنیات کا اندراج کیا جاتا ہے، نمبر شمار، تفتیشی افسر کا نام اور کس تاریخ میں ضمنی لکھی گئی ہے۔ جو ضمنیات کوئی بھی تفتیشی افسر تھانے میں بیٹھ کے لکھتے ہیں اسے سرخ روشنائی سے اس انڈیکس میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے، جبکہ جو ضمنی علاقے سے ریڈ کے بعد ملزم کی برآمدگی باہر سے انہوں نے کی ہے یا موقع پہ گئے ہیں، ملاحظہ موقع کیا ہے، وہاں سے وہ بھیجتے ہیں تو وہ نیلی روشنائی سے اس کا اندراج کیا جاتا ہے۔ تفتیشی افسر ایک دن میں ایک ہی ضمنی ایک ہی نمبر شمار کے لکھتا ہے۔ اگر کوئی سینئر افسر اس دن میں اگر ہدایت کے لیے مزید کسی عام ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ضمنی لکھتے ہیں تو اگر فرض کیا ایک نمبر ضمنی میں اسی دن وہ لکھ رہے ہیں تو ایک الف ہوگا، اگر اس کسی اور سینئر افسر نے لکھی ہے تو بے ہوگا۔ اس طرح نمبر ایک ہی رہے گا لیکن ساتھ میں الف بے جیم دال، اس طرح یہ ساتھ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو انڈیکس کا حصہ ہے یہ انتہائی عام نوعیت کا ہے۔ اس میں چلان کے عدالت میں پہنچنے کا وقت، تاریخ اور کس روڈ سرٹیفکیٹ رجسٹر نمبر 21 کے تحت بھجوایا گیا ہے۔ مقدمہ میں جو ملزمان ہیں ان کے نام پتہ، ان کی لسٹ، مقدمہ میں جو گواہان ہیں ان کی لسٹ، اور اگر مقدمہ میں جو شاتیں اگر ٹھیک کی گئی ہیں رجسٹر نمبر 19 میں ان کا اندراج ہے تو 19 کا مد نمبر اس میں لکھا جاتا ہے۔ ملزم گرفتار ہو گیا، جوڈیشل کرانے کے لیے لے کے گئے، اس کا فنگر پرنٹ وہاں پہ چسپاں کروایا گیا، نشانات انگشت، تو 8A میں سرچ سلپ لگا کے اس کی تکمیل کی جاتی ہے، اس کا نمبر وہاں لکھا جاتا ہے۔ اگر 21 نمبر رجسٹر روڈ سرٹیفکیٹ کے تحت کوئی شہادت، مادی شہادت بھجوائی گئی ہے فرانسک سائنس لیبارٹری یا کیمیکل ایگزامنر کے پاس تو 21 کا نمبر گایا جائے گا اس میں۔ اور اس کے بعد جو آخری انڈیکس ہے اس میں مقدمے کا جو فیصلہ ہے، ملزم کی جو سزا ہے، اس کا وہ ذکر ہوتا ہے کہ اس مقدمے کا اینڈ کیا ہوا۔ ملزم اگر سزا ہوا ہے، بری ہوا ہے، تو عدالت کے فیصلے کے بعد تھانہ میں جو عدالت، معزز عدالت کا فیصلہ، سزا سلپ جو ہمیں واپس ملتی ہے، اس سے اس انڈیکس کا جو آخری حصہ ہے اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ جو مقدمات عدم پتہ رہ جاتے ہیں وہ تھانے میں موجود بستہ 5 سالہ میں اس کی امسلا جات رکھی جاتی ہیں، اور جو مقدمات جن کی رپورٹ اخراج بنتی ہے یا چالان ہوتا ہے وہ بعد از فیصلہ بستہ 2 سالہ میں وہ رکھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔
بہت شکریہ.